نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بہت سے پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیو شوگر پر بنائی ڈالی تھی مختلف، اس پہ اعصابی پہ علیحدہ ڈالا تھا، عضلاتی پہ علیحدہ ڈالا تھا. تو بہت سے لوگ پرسنل پہ آ کے میسج کر رہے تھے کہ حضرت آپ تینوں مزاج کے لیے کوئی ایک وہ بنا دو، ویڈیو بنا دو. سب سے پہلے تو شوگر پر بہت زیادہ کتابیں لکھی چاہیے، کوئی وہ میڈیکل والا کچھ کہتا ہے، طب قدیم والا کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، لیکن اس میں ہمارے جو مجربات ہے جس طریقے سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، تو علاج کس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا علاج ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. اس میں 3 مزاج جو ہے نا، 3 مزاج جو اس پہ اعصابی مزاج، عضلاتی مزاج، غدی مزاج کو شوگر تشخیص کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا علاج کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو طریقہ ہمارا نا اعصابی مزاج والوں کے لیے ایک نسخہ ہے. اس میں سب سے پہلے جو اعصابی مزاج والوں کے لیے آملہ 50 گرام، پوست حالی لذت 50 گرام، گڈلی جامن 50 گرام، بڑی الائچی 50 گرام، یہ آپ نے پسائی کر لینا ہے. 1000 mg کیپسول 3 ٹائم یہ دینا ہے. اس کے ساتھ اعصابی شوگر والوں کے لیے کشت ازراکی کسی بھی طریقے سے کشت کیا ہو، اس کو ادرک کے پانی میں کرل کر لو اور اس کو چنے کے مقدار گولی بنانا، ایک ایک کر کے 3 ٹائم وہ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہو. اس کے ساتھ اعصابی شوگر والوں کے لیے دارچینی اور تخم حیات، یہ ہم وزن آدھا چمچ 3 ٹائم یہ بھی استعمال کرانا ہے. اس کے علاوہ شوگر نیل کا جو نسخہ ہے نا انشاءاللہ وہ میں علیحدہ سے آپ کے لیے بتا دوں گا. صحیح، یہ تو ہو گیا عضلاتی شوگر والوں کے، اعصابی شوگر والوں کے لیے. ابھی عضلاتی شوگر والوں کے لیے، عضلاتی شوگر والے کے لیے شوگر نیل کون سا نسخہ ہے؟ شوگر نیل میں ابھی میں نے اعصابی والوں کے لیے تجویز کیا. شوگر نیل میں چرائتا، شاہترہ، برگنیم، کولنجی، میتھی دانہ، گڑمار بوٹی، مغز بکین، مغز نیم، اندرجو تلخ، اجوائن دیسی، افسنتین، یہ ہم وزن پسائی کر لینا. آپ کتنے بھی مقدار لے لو، ہم وزن پسائی کر لینا ہے اور 1000 mg کیپسول 3 ٹائم آپ نے دینا ہے. اگر مریض کا شوگر بہت زیادہ ہو تو آپ اس کو 2 ٹائم بھی استعمال کرا سکتے ہو، یعنی 2 کیپسول 3 ٹائم استعمال کرا سکتے ہو. صحیح، اس کے لیے ہو گیا. اس کے ساتھ جو ہے نا فیکسولین شربت، پاکستان میں اگر کوئی ہے تو فیکسولین شربت عمر علی باٹری والے کو بہترین ریزلٹ ہے. اگر پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ہے، تو اس پہ میں نے اپنے چینل پر ویڈیو ڈالی اکثر حیات اور بہت مسئلہ. تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ پھر یہ ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ہم ساتھ یہ نسخے لگا دیں گے. اس میں میگنیشیم سیلیٹ 250 گرام، میٹھا سوڈا 125 گرام، نوشادر ٹکری 125 گرام، کلمی شورا 50 گرام، ہیرا کسیس 10 گرام، پتری پولا 10 گرام. اس سب کو علیحدہ پسائی کر لینا یا ایسے ہی ڈال دینا 2 لیٹر پانی میں. جب یہ 24 گھنٹے اس کے اوپر گزر جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چاند لینا ہے. 2 چمچ یا 3 چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کے آپ نے اس مریض کو پلانا ہے. صحیح ہے. اس کے ساتھ یہ نسخہ ہو گیا. اس کے ساتھ آپ ملین 5 کا بھی نسخہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا کثرت الفوائد نسخہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل پر پڑا ہے، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا غدی شوگر. غدی شوگر کے لیے ہم لوگ استعمال کراتے سب سے پہلے مفر شاہی. مفر شاہی میں کیا نسخہ، مفر شاہی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مفر شاہی کا نسخہ ہے، اس میں انشاءاللہ یہ میں اس کے ساتھ بھی لگا دوں گا، سیٹ پہ لگا دوں گا ویڈیو کے. الائچی خرد 5 تولہ، سندل سفید 5 تولہ، تباشر 15 تولہ، زہر مورا خطائی 20 تولہ اور گلے گلاب سرخ اس کے پتے 40 تولہ. یہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے. اس میں جو زہر مورا خطائی ہے نا، اس کو کشتہ نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے پسائی کر لینا ہے. اس کے بعد جو آپ نے اس کو کپڑے سے نکال لینا ہے، بس اس میں مکس کر کے ٹیٹ کرنا ہے. 500 mg کیپسول سے لے کر 1000 mg کیپسول تک آپ 3 ٹائم اس کو کھلا سکتے ہو غدی شوگر والوں کو. اس کے علاوہ غدی شوگر والوں کے لیے سب سے جو بہترین وہ نسخہ ہے وہ H67 کا ہے. وہ H67 کا نسخہ H67 کا نسخہ جو ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں لکھا ہے ڈاکٹر اشرف شاکر نے. زیرہ سفید، تخم کاسنی، سوڈا خوردنی یہ 1 کلو، گل نیلوفر، گل گلاب ایرانی بغیر ڈنڈے دور کے ہوئے آدھا کلو، گیشنیز خشک دھنیا 400 گرام، کلمی شورا 250 گرام اور جوکار 250 گرام. یہ بھی آدھا چمچ، ایک چمچ آپ اس میں کھلا سکتے ہو اس میں غدی شوگر والوں میں. یہ انتہائی بہترین اور ہمارا مجربات میں سے یہ آسان طریقے سے. اچھا، اس مریض کو غدی شوگر والوں کا آپ جو نا وہ تخم حیات اور دارچینی والا نسخہ بھی استعمال کرو سو، لیکن اس کو علیحدہ طریقے سے استعمال کراؤ گے. تخم حیات 100 گرام، دارچینی 100 گرام اور اس میں دھنیا خشک 100 گرام، یہ بھی آپ اس کو ڈال کر کے دے سکتے ہو. یہ غدی شوگر والوں کے تشخیص آپ نے کرنا ہے.
باقی میں اگر اس پہ ابھی وضاحت کروں کہ شوگر کیسا ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ لمبا ہو جائے گا، ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے مختصر خالی آپ کے لیے اس پہ کر دیا ہے کہ شوگر کیوں ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، کیا کیا شوگر میں مختصر 2 چیز لے لو۔ میڈیکل والے تو بہت اس کا لمبا کہتے ہیں، میڈیکل والے کہتے ہیں کہ ادھر پیچوٹری گلینڈ ہے، وہ ہارمون ریلیز کرتا ہے، پھر تائرائڈ میں آتا ہے، پھر وہ تائرائڈ ریلیز کر کے پھر لبلبے اور پنکریاس میں آتا ہے، وہ پھر انسولین ریلیز کرتا ہے، پھر انسولین پہ جا کے وہ ہاتھ پر جا کے غذا جذب کرتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ طب قدیم والا کہتے ہیں کہ نہیں گردے ساری چیز کنٹرول کرتا ہے، وہ جب گردے خراب ہو جاتے ہیں وہ شوگر نہیں نکال سکتے وہ کنٹرول میں، یہ طب قدیم والوں کا نظریہ ہے۔ اور جدید ہمارا جو نظریہ قانون مفردازہ کو کہتے ہیں کہ 3 مزاج ہے، جب اخلاق بگڑ جاتا ہے اخلاق تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں مختصر یہ سمجھو کہ جگر، جب شوگر کس چیز کا نام ہے؟ معدے کے بگاڑ کا اور جگر کے بگاڑ کا۔ معدے کے بگاڑ کا، جگر کا بگاڑ کے، 2 چیزوں کا نام ہے۔ آپ نے شوگر کے مریض کے لیے جو بھی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے معدے کا اصلاح کرنا ہے، معدے کا اصلاح کرنا ہے، اس کے بعد پھر جگر کا اصلاح کرنا ہے، شوگر اس کا خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن شوگر والے مریض کو آپ نے کسی بھی طریقے سے مزاج کے مطابق علاج کرانا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو پرہیز، گندم اور گندم سے بنے ہوئے جتنے بھی اجزاء ہے وہ آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے، چاول اور چاول کے اجزاء سے جتنی بھی بنی چیزیں اس سے پرہیز کرنا ہے، بڑا گوشت، مرغی کا گوشت، یہ سارے 4 چیزیں یہ آپ نے اس کو بند کرانا ہے۔ باقی مزاج کے مطابق آگے اس کو پرہیز آپ دے سکتے ہو۔ جگر متاثر ہوتا ہے اور میدا متاثر، سب سے پہلے میدا پھر جگر۔ شوگر میں کیا ہوتا ہے؟ اعصابی مزاج میں جب شوگر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ وہ جگر میں چربی جمع ہو جاتا ہے، جگر میں چربی جمع ہوتا ہے اور رگوں میں بھی چربی جمع ہوتا ہے، وہ نہ جگر انسولین کو اپنا غذا دیتا ہے، نہ انسولین آگے لبلبا انسولین آگے ریلیز کر سکتے، وہ بند ہو جاتے کیونکہ راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عضلاتی میں بھی یہ ہوتا ہے، عضلاتی اعصابی مزاج میں، عضلاتی مزاج میں اس میں بھی جگر کا میں فیٹی لیور ہو جاتا ہے، چربی آ جاتا ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے، اس میں بھی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور 4 نمبر غدی مزاج میں جگر میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تحریک ہوتا ہے، سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے دوسرے مزاج میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جگر سے یورک ایسڈ، ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کا خاتمہ کرنا ہے اعصابی میں اور عضلاتی میں۔ اس میں آپ یہ نسخے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نسخے وہ آپ استعمال کرا سکتے ہو۔ غدی مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر جگر میں سکیڑ ہوتا ہے، ہم نے جگر کا سکیڑ ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہی آسان طریقہ، یہی مجربات میں سے انشاءاللہ، اور اس پہ کبھی زندگی ہوا تو انشاءاللہ پھر تفصیل سے۔ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر دوسرے کی ویڈیو بنا کے پھر ہمارے وہاں انٹرنیٹ بہت سلو ہے، اس کو پھر چڑھانے کا مسئلہ، پھر یہ کہ پھر لوگ سنتے بھی نہیں اتنا لمبا لمبا، وہ کہتے کہ بس حکیم صاحب مجربات دے دو باقی کام چھوڑو۔ تو یہ تینوں مزاج کی شوگر کے لیے سب سے آسان ترین نسخے، باقی میں سیٹ پہ لگا بھی دوں گا، اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے تو وہ پھر کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہو۔ باقی انشاءاللہ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو، اگر آپ کو ہماری چیزیں اچھی لگتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔